بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، محترم معقر خواتین، معلمات و طالبات، اس وقت ہمارا یہاں جڑنا حالات کے اعتبار سے اہم تقاضے پر ہیں. اس وقت جو حالات دن بدن ہم لوگ معائنہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے جو حل آج سے تقریباً 1400 سال قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے طویل مراقبے کے بعد، طویل خلوت کے بعد، طویل فکر کے بعد، طویل ذکر و اذکار و دعاؤں کے بعد اللہ نے جو حل بتایا، وہی حل اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے جہالت کا علاج بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت تک مقرر کر دیا ہے. ہر زمانے کا حل بدلتا نہیں رہے گا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. زمانہ بدل رہا ہے تو حل بھی بدلتا رہے گا. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ نے جو اصول بتا دیا وہ اصول ایسا اصول ہے، ہر زمانے میں وہی حل ہے، ہر زمانے میں وہی مسئلے کی بنیاد ہے، ہر مسئلے کا وہی اللہ رب العزت نے دوا بنا کر، علاج بنا کر نازل کیا ہے. وہ علاج کیا ہے؟ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دے کر بتایا. ایک ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ ایک اقرا ہے جو ہمیشہ ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے. اس کا مطلب سب سے پہلے تو اللہ کا، تیرے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کر. اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا. پتہ یہ چلا خالق کائنات جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بھی تو تصور کر لیا کر، وہی خالق جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا پالنہار ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی مجھے پروان چڑھانے والا ہے، وہی مجھے ترقی دینے والا ہے اور وہی مجھے منزل تک پہنچانے والا ہے. اس تصور کے ساتھ اقرا، اس کا نام لے کر پڑھ. اور یہاں عجیب نکتہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو تعلیم ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اس تعلیم سے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مقام تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. یہ تعلیم یہ کمانے کی نیت سے پڑھنے والی تعلیم نہیں ہے. بربک،
سب سے پہلے رب پالنے والا اللہ ہے، یہ تصور کے ساتھ تم پڑھنا شروع کرو۔ عام طور پر جو ہی مدرسے میں داخلہ کا نمبر شروع ہوتا ہے، ایک بڑا مجمع آج بھی آ کر سوال کرتا ہے تمہیں جو مدرسے میں لے جا کر بچوں کو جمع کیے، ان کا انکم سورس کیا ہے؟ یہ کمائیں گے کیا؟ یہ جئیں گے کیا؟ یہ زندگی گزاریں گے کیسے؟ ان کے لیے اسباب معیشت کیا ہے؟ انکم سورس کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک بڑا مجمع فکر کرتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، رب کا نام لے کر شروع کر، جس رب نے آج تک پالا موت تک بھی وہی پالے گا۔ اقرا بسم رب کیوں کہا گیا؟ بھئی دوسرا بھی نام کہہ سکتے تھے، الحمدللہ رب، وہاں بھی رب ہے، قل اعوذ برب الفلق میں رب ہے، قل اعوذ برب الناس میں رب ہے، رب اشرح لی صدری میں رب ہے، رب یسر ولا تعسر میں رب ہے، اور یہاں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہاں بھی رب کہا گیا۔ رب کیوں کہا گیا؟ یہ تصور لے کر پہلے کہ اللہ کی ذات جلانے والی، کھلانے والی، پلانے والی، بڑھانے والی، ترقی دینے والی، جو رب کہتے ہیں تدریجاً منزل تک پہنچانے والا، تدریجاً دھیرے 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 دھیرے، الف سے آج تم نے اقرا شروع کیا، ایک وقت آئے گا اللہ با تک پہنچا دے گا۔ با تک کیا مطلب؟ بخاری شریف تک۔ ایک مرتبہ الف سے شروع کیا یعنی حروف تہجی سے شروع کیا، با تک اللہ پہنچا دے گا یعنی بخاری تک اللہ پہنچا دے گا۔ تو الف کہنا ہمارا کام ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، اللہ لے جا کر منزل تک پہنچائے گا۔ تو اقرا کا اللہ نے جو پیغام دیا ہے یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے۔ پیغام اقرا کوئی معمولی پیغام نہیں، پورے زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پھر پڑھ کیا مطلب؟ بار بار اقرا پڑھ، آگے کا سبق پڑھ، بار بار اقرا پڑھ، آگے کا سبق پڑھ، بار بار اقرا پڑھ، آگے کا سبق پڑھ۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بعض مرتبہ جہاں پر شریعت کی تعلیم پہلے ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد طریقت کی تعلیم پڑھو، پھر دعوت کی تعلیم پڑھو، شریعت کی تعلیم پر اقرا کہا گیا، طریقت کی تعلیم پر اقرا کہا گیا، دعوت کی تعلیم پر اقرا کہا جا رہا ہے۔ تو تدریجاً ہر مرتبہ جب بھی ہم سبق کھولیں گے، گویا نیا نیا سبق ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ گویا ہر سبق کے مقدمے میں یوں کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، بھئی یہاں تک تیرا سبق مکمل ہو گیا، آگے کا سبق پڑھ، یہاں تک تیرا سبق مکمل ہو گیا، آگے کا سبق پڑھ، یہاں تک تیرا سبق مکمل ہو گیا، آگے کا سبق پڑھ۔ زندگی بھر ہم سے اقرا کا خطاب رہے گا، متوجہ ہوتا رہے گا۔ لوگ ایک مرتبہ کیا سمجھتے ہیں، بھئی پڑھ لیے تو چلو بھئی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں کو داخلہ دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ داخل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی بچے پڑھنے کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ جہاں پر میرے عزیز بھائیو توجہ، جہاں پر عبد الرحمن کا داخلہ ہو رہا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا بھی داخلہ ہو رہا ہے۔ صفہ کے طلباء میں خالی عبد الرحمن ہی نہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، صرف حضرت عمر ہی نہیں بلکہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت عباس بھی نہیں، حضرت عباس ہی نہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ کیا پتا چلا؟ باپ بھی وہی سبق پڑھ رہا ہے سرکار سے، بیٹا بھی وہی سبق پڑھ رہا ہے۔ اور لیکن ہمارے یہاں سب بیٹے سبق پڑھتے، باپ ایک نمبر کا جاہل ہی رہتا ہے۔ ارے بھائی جب بیٹا رضی اللہ عنہ بنا، باپ بھی تو رضی اللہ عنہ بنا، یا باپ رضی اللہ عنہ ہے بیٹا نہیں ہے؟ ایسا کبھی ہوا سرکار کے دور میں؟ اللہ کے رسول کے دور میں سب رضی اللہ عنہ ہیں، سب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ماں تعلیم لے رہی ہے تو بیٹی بھی تعلیم لے رہی ہے، باپ تعلیم لے رہا ہے، بیٹا بھی تعلیم لے رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تعلیم کے لیے ہم نے طبقہ متعین فرما دیا، یہ پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ طبقہ متعین کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟
یہ طبقہ متعین کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ شریعت محمدیہ نے تو نہیں دیا، سیرت محمدیہ نے تو نہیں دیا، نہ اسلام نے دیا، نہ قرآن نے دیا، نہ حدیث نے دیا، تم نے اپنے آپ کو حدود پر محدود کر لیے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم اپنا اپنا دائرہ بنا لیے، یہ لوگ طلباء اور یہ لوگ طلباء کے انصار۔ میں تو اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، بھئی آپ مدرسے کو تعاون کرتے ہیں، کوئی تعاون کرتا ہے بچوں سے، کوئی تعاون کرتا ہے طعام سے، کوئی تعاون کر رہا ہے مال سے، کوئی تعاون کر رہا ہے کلام سے، تعاون تو ماشاءاللہ مختلف طریقے سے کر رہے ہو کہ تم سے بھی اللہ پوچھے گا، جب تم مدرسے کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تم کیوں نہیں پڑھے؟ تم کیوں نہیں پڑھے؟ تم بھی تو پڑھ سکتے تھے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم نے یوں سمجھا بچے پڑھنا، ہم نہیں پڑھنا۔ جتنا میں اکثر بچوں سے پوچھا کرتا ہوں، جو بچوں کو معلوم وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو آج یہ مدرسہ جامعۃ الانصار نام کیوں رکھا گیا بتائیے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بے انصار ہی سب سے پہلے اصحاب صفہ کے متعلمین ہیں، انصار اصحاب صفہ کے متعلمین ہیں، اور پھر مہاجرین اس میں سب کے سب شریک ہیں۔ تو مہاجرین و انصار یہ دونوں نے مدرسے صفہ کی بنیاد بنا کر وہاں سے پروان چڑھتے چلے گئے، اور ہمارا علم محدود رہتا ہے۔ 10 سال پہلے جتنا ہم جانتے تھے آج بھی اتنا ہی جانتے ہیں، موت تک بھی اتنا ہی جانتے، اس کے علاوہ آگے کا کوئی نمبر نہیں جانتے، آگے کا کوئی پڑھائی نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بے ہمارا کام الف با تا ہے۔ الف با تا ہے کیا مطلب؟ ارے بھئی کوئی بندہ کوئی بچہ سبق شروع کیا، بیٹا کہاں تک پہنچے؟ امی آج حضرت الف با تا دیے، دوسرے دن بیٹا آج کیا سبق لیا؟ الف با تا دیے، تیسرا دن کیا سبق؟ الف با تا، دوسرا ہفتہ کیا سبق؟ الف با تا، اس کے بعد مہینہ کیا سبق؟ الف با تا۔ کیا پوچھیں گے؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا اور تیرے حضرت کا؟ زندگی پر الف با تا پڑھتا رہے گا یا آگے بھی پڑھے گا؟ کیا مطلب؟ حضرت مولانا الیاس حمزہ نے فرمایا الف با تا احساس دلانا ہمارا کام ہے، احساس دلانا ہمارا کام۔ احساس پیدا ہو گیا، سا سے آگے کا سبق علماء سے پڑھ لیا کرو، آگے پڑھ لیا کرو، اور زندگی بھر ہم الف با تا الف با تا الف با تا الف با تا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر، پرانے ہم لوگ دین کا کام کرنے والے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آزما لو۔ بڑا ذمہ دار کہلانے والا بیچارہ وہ کنڑ میں قرآن پڑھ رہا ہے، تیلگو میں قرآن پڑھ رہا ہے، تمل میں قرآن پڑھ رہا ہے، ملیالم، وہاں تو ماشاءاللہ گاڑی ڈھکلنے والا بھی قرآن پڑھتا ہے۔ آپ کو ایک بھی قرآن نہ پڑھا ہوا انسان کیرلا میں نہیں ملے گا، کیرلا میں ہرگز نہیں ملے گا، ہر ایک قرآن پڑھنا جانتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ملتا ہوگا تو ملتا ہوگا، ورنہ 90% قرآن شریف پڑھنے والے۔ اور ہمارے یہاں اس کا الٹا 95% نہیں پڑھنے والے۔ میں قسم کھاؤں تو بھی حانس نہیں ہو سکتا۔ پورے جمعے کے مجمع میں آپ پوچھ لیجئے، عید کے مجمع میں پوچھ لیجئے، قرآن پڑھنے والے کتنا۔ میں آج خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا مرد پڑھے تو فرد پڑھے، عورت پڑھے تو خاندان پڑھے۔ کیا مطلب؟ اپنے اپنے گھر کو مدرسہ بناؤ۔ اب یہاں جو جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں، گلبرگہ میں ہم لوگ مولانا شریف صاحب کے مدرسے میں پہنچے، مولانا نے عجیب کارگزاری سنائی۔ حضرت ہمارے یہاں 80 بچیاں پڑھتی ہیں اور الحمدللہ 80 مکاتب چلاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہاں وہ تمام بچیاں آتی ہیں صبح سے لے کر شام تک ہمارے یہاں پڑھتی ہیں، جب گھر کو جاتی ہیں، گھر کو جانے کے بعد اپنے گھر کو، اپنے خالہ کو، اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو اپنے گھر میں بٹھا کر جو سبق انہوں نے یہاں پڑھ کر استاد کے پاس سنا کر تصحیح کر لیا، اس سبق کو اپنی خالہ کو پڑھاتی ہیں، نانی کو پڑھاتی ہیں، دادی کو پڑھاتی ہیں، چاچی کو پڑھاتی ہیں،
جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے وہ 80 بچیوں کا نہیں، 80 مکاتب کا، اور جہاں پر ایک خاتون قرآن پاک ختم نہیں کی، آج 500 خواتین قرآن پاک ختم کر کے آئی ہوئی ہیں۔ پڑھانا بولے تو اللہ تعالیٰ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ کرنا بولے تو کیسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کہ بے لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، ہمیں بہت ساری چیزیں انہونی کو ہونی بتا کر گیا۔ لاک ڈاؤن کو مصیبت مت سمجھو، نعمت ہے، وہ رحمت ہے۔ کیوں؟ تمہیں نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا بولے تھے نا جی، اب کیسا ہوا؟ اب کیسا ہوا؟ تو ایک مسجد بند ہوئی، اللہ محلے میں 50 مسجدیں کھول دیا۔ ایک مکتب بند ہوا، ہر گھر مکتب بن گیا۔ ایک مدرسہ بند ہوا، گھر گھر مدرسہ بن گیا۔ جن لوگوں کو نماز کسے قرآن پڑھنے آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، سب کی اسکیننگ بھی ہو گئی۔ گھر میں بیگم بولی تمہیں نماز تمہیں شوہر کے پیچھے کھڑ کو نماز پڑھ سکتی ہیں، بول کو واٹس ایپ میں آپ کو ہے نا جی ذرا نماز پڑھاؤ گے تو یہ گلقند آدمی کو سورہ فاتحہ معلوم نہیں، اسے نہیں معلوم کرو۔ کب معلوم ہوا بیوی کو؟ 20 سال کے بعد لاک ڈاؤن آنے میں اتنا معلوم ہوا۔ ارے معلوم نہیں ہوا، کیسے معلوم ہوا؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معلوم ہوا۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں آتا تو انہیں اپنے آپ کو علامہ بتاتا، زندگی گزار لیتا۔ اسے کتنا آتا کتنا نہیں آتا کیسا معلوم ہوا؟ لاک ڈاؤن میں معلوم ہوا۔ عورت کو بھی اسے کتنا آتا کتنا نہیں آتا کیسے معلوم ہوا؟ لاک ڈاؤن میں معلوم ہوا۔ تو سب کی اسکیننگ ہو گئی لاک ڈاؤن میں، کس کے اندر کتنی اچھی عادت ہے، کس کے اندر کتنی بری عادت ہے، وہ بھی کب معلوم ہوا؟ لاک ڈاؤن میں معلوم ہوا۔ بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئیں۔ کہاں؟ لاک ڈاؤن میں۔ قطع نظر ان تمام تفصیلات کے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اقرا کا خطاب سب سے ہے، سب سے ہے۔ اسی بند تالے کو کھولو، کہاں تک تم نے سبق پڑھا یہاں تک، اس کے آگے اقرا۔ کہاں تک تم نے سبق پڑھا یہاں تک، اس کے آگے اقرا۔ کہاں تک تم نے سبق پڑھا یہاں تک، اس کے آگے اقرا۔ گویا منزل کبھی نہیں ہے کسی کی علم کے اعتبار سے، کتنا بھی بڑا علامہ ہو جائے۔ حضرت انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ سے بڑھ کر قریبی اس صدی میں، بلکہ یوں سمجھو 2-3 صدیوں میں اتنا بڑا انسان نہیں گزرا۔ کہاں؟ ہمارے یہاں ایشیا کے سرزمین میں 2-3 صدیوں میں اتنا بڑا انسان نہیں گزرا جتنا بڑا انسان انور شاہ کشمیری گزرا ہے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ اتنا بڑا علامہ بنے، وہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے فرمایا ہمیشہ میں یہ نہیں دیکھتا تھا میں نے کیا پڑھا، میں یہ دیکھا کرتا تھا اور کتنا باقی ہے، اور کتنا باقی ہے۔ پڑھتے ہی انہوں نے لپٹ لے چلے آتی، ہوگا قصہ ختم، جھٹک لیے چل دیے۔ کتنا باقی ہے وہ دیکھو بھائی، کتنا باقی وہ دیکھو، کتنا پڑھ لیے وہ نہیں۔ تو ہماری بچیاں دیکھو 4 شرطیں ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اول شرط پیاس پیدا کرو، جسے کہتے ہیں جوع صادق، جوع صادق، بھوک پیدا کرو۔ پیاس پیدا ہونے پر خود بخود پانی تلاش کر لو گے، بھوک پیدا ہونے پر خود بخود کھانا تلاش کر لو گے۔ تمہارے اندر ایک طلب پیدا کرو کہ کیا طلب؟ مجھے پڑھنا ہے اور اس کے لیے سب کچھ سہنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی، لوگ آتے ہیں وہ مدرسے کو آتے ہیں، یہاں کھانا کیسا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ سو میں پوچھتا سو تمہیں ہوٹل کو نہیں آئے کھانا پوچھنے کے واسطے؟ ہوٹل کو آئے کیا؟ یہاں ہوٹل جاتی کیا پوچھتے ہمیں؟ بھئی یہاں چائے اچھی کہاں ملتی؟ کیا بولتے ہیں؟ بھئی وہاں اچھی ملتی وہاں پی لیو۔ بھئی یہاں کھانا اچھا کہاں ملتا؟ وہاں ملتا۔ بریانی کہاں اچھی ملتی؟ وہاں ملتی۔ روٹی کہاں اچھی ملتی؟ وہاں ملتی۔ ایڈریس بتا نہیں بتاتے، ہوٹل آئیں کے ایڈریس بتاتی، مدرسے کا ایڈریس بتاتی ہیں کیا؟ کھانا کہاں اچھا ملتا ہے یہاں جاؤ۔ مدرسے کو آ کر کھانا پوچھنے والا وہ ہوٹل کو چلا جائے، یا آرام کرنے کے لیے بستر کیسا ہے پوچھنے والا لاج کو چلا جائے۔ لاج میں دیکھتے ہیں بیڈز کیسے ہیں، فیسلٹیز کیسے ہیں، کتنا کمرے میں کتنے پلنگ آتے ہیں، یہ آ کر لاج میں پوچھیں گے۔ مدرسے کو آنے والا کیا پوچھے؟ پڑھائی کیسی ہے؟ کیا پوچھنا سو؟
ہاں میرے پاس افتاء کے لیے 6 بچے آئے، فون کیے، میں وہ واقعہ کبھی نہیں بھولوں گا. فون کرتے ہی میں نے کہا بھائی افتاء کے لیے ہم آنا چاہتے. جی آئیے، ضرور آئیے. کہ حضرت جی وہاں کیا پکتا ہے؟ مت آئیے. کیا پکتا ہے؟ ہرگز مت آئیے. نہیں حضرت ہم یہ پوچھ رہے پکتا کیا؟ بھائی یہاں مت آئیے. کچھ حضرت ناراض ہو گئے. کہا میں مدرسہ چلا رہا ہوں، ہوٹل نہیں. میں کیا چلا رہا ہوں؟ کیا چلا رہا ہوں بھائی؟ ہوٹل چلا رہا ہوں. بھائی ہوٹل چلا رہا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں. جب مدرسہ چلا رہا ہوں کیا پوچھنا چاہیے؟ ہوٹل پوچھنا کیا پک رہا ہے وہ پوچھنا کیا؟ جو آتے وقت کیا پک رہا ہے بول کو دماغ میں جو پکا لے کو آ رہا، یہاں ہم کتنا پکائیں گا ہم نا. ضرورت نہیں ایسے بچے. حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ جن کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، حضرت شاہ صاحب کی تاریخ میں، واقعات میں خود حضرت کے صاحبزادے انظر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے والد محترم جس وقت دارالعلوم تشریف لائے ان کو صرف رہنے کی جگہ تھی، کھانے کے لیے انتظام نہیں تھا. کھانے کا انتظام نہیں تھا. رات کو نکلتے تھے سڑکوں پہ، بازاروں میں، جو ترکاریاں سڑی ہوئی، کٹی ہوئی پڑی رہتی تھی سڑک کو باہر، ان ترکاریوں کو جماتے، دھوتے اور اس کو چبا کر کھا لیتے. طالب علم ایسا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا. یہ عسر کے لیے تیاری نہیں تو یسر اللہ کہاں سے پیدا کریں گے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مدرسہ ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. اور آپ کا احترام کرنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ کو اسی وجہ سے مہمانان رسول کہا جاتا ہے. اور ہم آپ کی مکمل سہولت کا جو ہمارے بس میں ہو تو ہم ضرور کریں گے، لیکن اس تصور میں نہ رہیں کہیں کچھ مدرسہ چھوڑ ڈالے، دال اچھی نہیں، دال اچھی نہیں، پھال اچھی نہیں، حال اچھا نہیں. ارے بھئی یہ کوئی مدرسہ چھوڑنے کی وجوہات ہیں؟ ایک صاحب پوچھا گیا کیوں مدرسہ چھوڑے؟ کہتے ہیں نہیں انہوں بہت پڑھاتے رہتی ہیں. بھئی مدرسہ رہے تو پڑھائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ شکایت انہوں نے یہ کی بھئی اس مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں. مدرسے میں پڑھاتے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ ہم جس مدرسے میں تھے 2 گھنٹے پڑھاتے تھے، 6 گھنٹہ ریسٹ دیتے تھے، پھر 2 گھنٹے پڑھاتے تھے، پھر 6 گھنٹہ ریسٹ دیتے تھے، اور آپ ریسٹ ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا یہ ریسٹ ہاؤس نہیں ہے اور نہ ہی ریسٹ روم ہے. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم آئے ہیں تو سب سے پہلی چیز طلب پیدا کریں، جس کو کہتے ہیں جوع صادق. دیکھیں صبح کاذب پر فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، صبح صادق پر وقت ہو گیا. جوع صادق، جوع کاذب. جوع کاذب ہے پانی پیتے بھوک مٹ گئی تو جوع کاذب ہے. جوع صادق جو جب تک آپ کھانا نہیں کھاؤ گے وہ بھوک مٹنے والا، تو طلب پیدا ہو. اسی طریقے سے طالب علم کے اندر طلب صادق ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ پڑھائی کی طرف توجہ دے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا. اگر طلب کاذب ہیں وہ بیڈ کو دے کر چلا جائے گا، پانی کو دے کر چلا جائے گا، بیت الخلاء کو دے کر چلا جائے گا، کھانے کو دے کر چلا جائے گا. تو اس لیے ہمارے بس میں جو ہے وہ انتظامیہ انتظام کرے گی، لیکن آپ اس وقت سب سے پہلے طلب. اب طلب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے وہ طلب جس کو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، دوسرا طلب وہ جو اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں، تیسرا طلب وہ جو مجاہدے سے حاصل کرتے ہیں. بھئی 3 طلب ہو گئے نہیں ہو گئے. ایک طلب جس کو کہتے ہیں علم کسبی. علم کسبی کہاں سے؟ کسب من الکتب، کتابوں سے پڑھو، حاصل کرو. دوسرا علم کہاں سے؟ اساتذہ سے لو. العلم لیس ما فی الدفاتر، العلم ما فی الخواطر. تو دل سے، دل میں جو منتقل ہوتا ہے وہ باتوں کا اثر ہوتا ہے. تو اپنی معلمات، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے معلم کو جب تک کامل نہیں سمجھو گے کامل نہیں بنو گے. جب تک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے معلم یا معلمہ، استاذ جو بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ ان کو کامل نہیں سمجھو گے کامل
نہیں بنو گے۔ کامل بننا ہو تو کامل تصور کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوگا، کامل تصدیق کے ساتھ علم حاصل کرنا بھی ہوگا۔ انہوں کیا، ان سے اچھا میں پڑھ لیتے تو گیا انہیں کام سے۔ بلکہ استاد کو کیسے دیکھیں، کامل مربی، کامل مربی، کامل معلم، کامل شیخ، کامل، ان سے میری تربیت ہوگی، ان سے میرا تزکیہ ہوگا، ان سے میری تعلیم ہوگی، تب جا کر اللہ ایک ہی سے سب کچھ عطا کرے گا۔ تو نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ تو یہ نیت تو سب سے پہلے کامل۔ تو اللہ رب العزت دوسری چیز کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ، اپنے اندر کیا کمی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم، میرے اندر کیا کمی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ میرے اندر غصہ، پہلے کاپی لینا، کاپی لے کر لکھنا، میرے اندر غصہ زیادہ، میرے اندر بات ماننے کی صفت نہیں ہے، وہ کسی بھی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اندر خدمت کی عادت نہیں، کام چور نہیں۔ میرے اندر جھٹ خفا ہونے کی عادت ہے، میرے اندر سستی ہے، میرے اندر مستی ہے، میرے اندر دوسروں کا عیب دیکھنے کی عادت ہے، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے۔ جو ہے وہ لکھو، اور لکھنے کے بعد اللہ سے کہو، یا اللہ ہم مدرسے میں اس لیے آئے تاکہ ہماری تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ اے میرے اللہ، میرے اندر یہ صفات ہیں، ان تمام صفات کی تو اصلاح فرما۔ جو اپنی کمیوں کو حقیقی معالج، حقیقی مربی کے سامنے سناتا رہے گا، سناتا رہے گا، سناتا رہے گا، حقیقی معالج اس کا علاج کرتا رہے گا۔ اللہ نے نبیوں کی تربیت کی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ نے نبیوں کی تربیت کی، اور ہم لوگ نبی کے وارث بننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی کی وراثت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معلم حقیقی، مربی حقیقی سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں، اور اس سے ہم کہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کیا؟ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ دعاؤں میں لگنا۔ جتنا مانگیں گے اتنا اللہ عطا کریں گے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ بالکل ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں طلبہ عزیز سے بھی، طالبات سے بھی، ہمارے ساتھی بھی انشاءاللہ نیت کریں، اللہ جو مانگنا وہ اللہ سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس موجود۔ مانگو تو صحیح بھائی، عافیت اللہ سے مانگو، راحت اللہ سے مانگو، عزت اللہ سے مانگو، وقار، قدر و قیمت اللہ سے مانگو۔ مولانا قاسم علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسائل لے کر ایک صاحب پہنچے، کہنے لگے مولانا انہوں مجھے بے عزتی کرنے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، مجھے یہاں بے عزت کرا دیں گے تھے، مجھے وہاں بے عزت کرا دیں گے تھے، مجھے وہاں بے عزت کرا دیں گے تھے، مجھے وہاں بے عزت کرا دیں گے تھے، کیا کرنا مولانا؟ مولانا پوچھنے لگے جی سنو جی، ہاں عزت کا مالک کون؟ عزت کا مالک کون جی؟ کون بھائی؟ انہیں چمبو کا عزت کا مالک ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے میں عزت بے عزت کر دوں گا، انہیں کا عزت کا مالک؟ بھائی عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ اگر عزت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی کسی کو عزت دیتے بھائی؟ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر ہدایت امیروں کے ہاتھوں میں ہوتی تو ہم جیسے غریبوں کو کون ہدایت دیتا؟ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ، اپنے قبض قدرت میں، عزت بھی کسی قبض قدرت میں۔ تو مولانا کہنے لگے جس کے ذمے عزت دینا ہے اس سے عزت مانگو، جس کے ذمے ذلت سے بچانا ہے اس سے ذلت سے بچاؤ مانگو، وہ بچائے گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتا رہا، وہ جہاں جہاں گئے خود ذلیل ہوئے۔ کیا بھائی؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب کام چھوڑ ڈالنا ہے۔ ہم لوگ اس بات کی فکر کریں کہ بھئی یہ تمام جو کچھ ہم لوگوں کے جتنا لوگوں کے سامنے سنائیں گے، ہمدرد کم ہوتے ہیں، بے درد زیادہ ہوتے ہیں۔
درد دینے والے ہی اور بڑھتے چلے جائیں گے. انہیں ویسا کہتے مذاق اڑائیں گے، پھر دیکھو ابھی ویسا کہتے ایسا کہتے. اس لیے ہم لوگ تمام طالبات نیت کریں، خوب دعائیں اللہ سے، اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو. استاذ پڑھاتے پڑھاتے ہماری تربیت بھی ہوتی رہے اور ہماری ترقی بھی ہوتی رہے. اور اللہ ہمیں جیسے ہم سنتے رہتے ہیں، رابعہ بصریہ کا نام سنا تو اللہ سے کہیے اللہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انعمت علیہم کی فہرست میں آپ ہمیں شامل فرما دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انعمت علیہم کے صفات سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. تو جتنے آئے ہیں طالبات وہ بھی مبارکباد دی کہ جو بھی اصول و ضوابط ماشاءاللہ قوانین ہیں مدرسے کے اس کے پابندی کریں، اور خوب اوراد و وظائف کا بھی اہتمام، پڑھنے پڑھانے کے اہتمام. حضرت شیخ ذکیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اوراد و وظائف پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ ہے، ان کی کتابوں کی تکرار ہے، یہی ان کے لیے اوراد و وظائف ہیں. حضرت شیخ کے زمانے میں کوئی اوابین پڑھتا تو کان کھینچے جاتا، کان کھینچے جاتا، اور حضرت فرماتے جا پہلے جا کر تکرار کر، جا کر تکرار کر. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے تھے کہ شیطان افضل کو چھوڑ کر مفضول پر لا کر کھڑا دیتا ہے. تکرار کرنا اس کے لیے افضل تھا. اب وہ مسئلہ سمجھنا ضروری، وہ مسئلہ آج نہیں سمجھے گا پھر کبھی نہیں سمجھے گا، اسے چھوڑ کر اوابین میں کھڑ گیا. کان پکڑتے تھے. حضرت شیخ کے پاس کوئی آ کر بیعت لیتا تھا تو حضرت شیخ کیا فرماتے؟ بیعت لینے کے بعد حضرت اوراد فرمایا، اوراد یہ ہے کہ روزانہ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، وظائف یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ سبق میں حاضری دیں اور تکرار پابندی سے کیا کریں، یہی تمہارے اوراد و وظائف. وہ بقیہ اوراد و وظائف نماز پابندی سے پڑھتے رہو، ذکر پابندی سے یہ تو کرنے کی چیزیں. اسی سے مزید فی کہہ رہا ہوں، ثلاثی مجرد تو آپ کو کرنا ہی ہے، رباعی مجرد تو آپ کو کرنا، مزید فی کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ لے کر بھائی اتنا پڑھ لے کر ہو گئے کہ سبق چلے گئے، ایسا نہیں. ایک بے وقوف رہتا تھا نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ کانجی انہیں لوز سے کیا مطلب؟ پڑھائی کے ٹیمپو گشت میں نکل جاتا، گشت میں. کہاں جی گیا تھا؟ سبق میں نہیں تھا نا. تو نہیں حضرت ملاقات میں چلے گیا. انہیں تب بھی چنے ریڈی 4 مہینے لگاؤ کو آیا اس کو، سبق چھوڑا کہاں چلے جاتا تھا؟ ملاقات میں. نہیں ملاقات تجھے کرنا اثر سے مغرب تک کر با، سبق ہو رہا ہے حضرت پڑھا لے کوئی، کہاں چلا گیا انہیں؟ اور ملاقات میں آنے کا ٹائم کیا وہ؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی جس مقصد سے آیا اسے چھوڑ کر کہاں چلے جاتا تھا. تو اس طرح ہمارے بچیاں بھی انشاءاللہ اسباق کی پابندی کریں. اس میں کسی بھی طرح فرض ہے اسباق کا پڑھنا، اور اس کے علاوہ دیگر جو تکرار ہے وہ تمہارے لیے واجب ہے، اور جو اوراد و وظائف ہیں وہ فرائض پڑھنا فرض ہے، سنتوں کا پڑھنا سنت ہے، موقدہ کا پڑھنا موقدہ ہے، واجب کا پڑھنا واجب ہے، اور دیگر تو ہیں وہ سب کے سب سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں ہماری تعلیمی اعتبار سے بھی معیار کو بڑھائے، اللہ ہماری تربیت بھی فرمائے، اللہ نظر بس سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے. مدرسے میں جو طالبات ہیں وہ اتنا معیاری بن جانا چاہیے. مدرسے کے ذریعے سے میں ایک کارگزاری سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، ایک جناب، ان کے 3 بہویں ہیں، 3 بہوؤں بھی 3 مدرسے سے فارغہ، 3 بہویں 3 مدرسے. تو وہ کہنے لگے مولانا واضح طریقے سے کون سے مدرسے میں کیا کیا ملتا مجھے اچھی طرح معلوم. میں نے پوچھا وہ کیسا معلوم؟ کہا یہ بچی ہے فلاں مدرسے سے فارغہ ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ ایسی خدمت کا جذبہ، ایسی خدمت کا جذبہ، ایسی خدمت کا جذبہ جسے میں کہہ نہیں سکتا اور فراموش کر نہیں سکتا. دوسری بچی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ خدمت تو کر لیتی جتنا کرنا ہے فرائض کے حد تک، اس کے بعد عبادت کا شوق، جب دیکھو نماز تلاوت ذکر یہ وہ. تیسری بچی ہے اس کے اندر خالی پڑھنے پڑھانے کا شوق. تو جو ہمارے اندر تینوں بھی ہونی چاہیے، تینوں بھی، خدمت کا جذبہ بھی ہو، پڑھنے پڑھانے کا بھی ہو اور عبادت کا بھی ہو. ایک کو غالب کر لینا دوسرے کو مغلوب کر لینا. جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی شوہر کی عزت شیخ سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جیسے شوہر کی عزت شیخ سے بڑھ کر، شوہر کی عزت استاد سے بڑھ کر.
لوگ کیا کرتے ہیں؟ استاد کی عزت کرتے ہیں، شوہر کی عزت نہیں کرتے، شیخ کی عزت کرتے ہیں، استاد کی عزت نہیں کرتے۔ شیخ سے بڑھ کر درجہ استاذ کا، استاد سے بڑھ کر درجہ باپ کا، اور باپ سے بڑھ کر درجہ عورتوں کے لیے شوہر کا۔ ارے بھئی یہ درجات ہیں، اور ہمیں کیا کرتی؟ شوہر کو سب سے لاسٹ میں، تعلیم کو جا کو فون میں اطلاع دیتی ہیں، سو میں تعلیم میں ہوں جی، کھانا رکھو اٹھا کھا لیو۔ جی گلخن تمہیں اجازت لے کو دہلیز کے باہر قدم رکھنا سو کی، جا کو وہاں میسج کرنا سو، کون سا طریقہ یہ؟ ارے بھئی ترتیب، اسی علم کا نام ہے علم التمیز، اور یہی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم میں سے کو درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ، حضرت والا دعا کریں۔